السلام علیکم۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کی طرف، جس میں بات کرے گا ہم سے ہمارا مہمان ماہ رمضان۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ میں ہوں رمضان، میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ میں تاجروں کے لیے کمائی کا مہینہ نہیں ہوں، نئے کپڑے سلوانے کا مہینہ نہیں ہوں۔ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم عیدی خریدی کے نام پر پورا مہینہ بازار میں نکال دو۔ میں صرف تمہیں بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تم اپنی عبادتوں میں دکھاوا کرو اس لیے تو نہیں آیا ہوں۔ زکوٰۃ اور فطرے کے نام پر نام و نمود بٹورو اس لیے بھی نہیں آیا ہوں۔ افطار پارٹی کے نام پر فضول خرچی کرو اس لیے نہیں آیا ہوں۔ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم روزہ رکھو اور پھر سارا دن سوتے رہو۔ اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم روزہ رکھو اور پھر موبائل فون سے چپک کر بیٹھ جاؤ۔ اس لیے نہیں آیا ہوں کہ افطاری کے موقع پر خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور پھر عشاء اور تراویح کی نماز قضا کر کے خراٹے مارو۔ میں تو آیا ہوں اپنے رب کی برکتوں، نعمتوں اور رحمتوں کی سوغات لے کر، اور اگر تم ان کو حاصل کرنے کی بجائے تجارت کے حساب و کتاب میں لگ جاؤ، روزہ رکھ کر یوں سمجھتے ہو کہ میں نے تیر مار لیا ہے، میں تو سال بھر کے تمہارے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت کا پروانہ بن کر آیا ہوں۔ مگر تم روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں، ناجائز عشق رمضان سے پہلے بھی ناجائز اور اب بھی ناجائز، مگر تم رمضان میں کچھ کام نہ ہونے کا بہانہ بنا کر سارا دن عشق بازی کرتے رہ جاتے ہو۔ روزہ رکھ کر یہ گناہ کرنا کیسا ہے؟ غلط ویڈیوز اور موسیقی سننا ہر وقت حرام، مگر یہاں تو روزے کی حالت میں یا تو سو کر یا موبائل پر موسیقی سن کر گزارا ہوتا ہے۔ میں اس لیے تو نہیں آیا ہوں، میں تو رحمان کی رحمت بن کر، غفار کی مغفرت بن کر آیا تھا، مگر تم نے تو میری رتی برابر میزبانی نہیں کی، اور جو میری میزبانی کرتے ہیں میں قربان جاؤں ان پر۔ میرا ایک دن نہیں گزرتا ہے اور وہ افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا، اور پھر رات دن قرآن کی تلاوت سے، تسبیح سے، نمازوں سے، دعاؤں سے اور التجاؤں سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر پل وہ اپنے خالق سے اپنے گناہوں کی شکایت کرتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں لوٹتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں، مغفرت کے پروانے اپنے نام کر لیتے ہیں، اور میں تو آتا بھی اسی لیے ہوں۔ تم بھول مت جانا، جب میں تمہارے آنگن میں قدم رکھتا ہوں تو میرا ہر لمحہ ہزاروں لمحوں سے بہتر ہے، کیونکہ میں ایسا مہینہ ہوں جس کے ہر لمحے میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ہر نیکی کا اجر 70 گنا سے زیادہ ملتا ہے۔ میں کبھی تم کو روزہ بن کر آواز دیتا ہوں تو کبھی افطاری کی دعا بن کر، کبھی سحری سے تھوڑی دیر قبل اٹھ کر تہجد کے وقت اپنے رب سے التجا کر کے اسے منانے کی درخواست کرتا ہوں۔
میں کبھی رحمت کے 10 دن دیتا ہوں تو کبھی مغفرت کے 10 دن، اور پھر جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کے لیے 10 دن تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور تم مانگتے ہی نہیں، نہ رحمت، نہ مغفرت، نہ جہنم سے چھٹکارا۔ ارے ہوش میں آؤ بھائی، میں آ گیا ہوں، کہاں کھوئے ہوئے ہو تم؟ 11 ماہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبے رہنے کے بعد اب مجھے میرے رب نے تمہارے گناہ بخشوانے کے لیے مجھے تم تک بھیجا ہے، اور تم روزے کے نام پر خالی پیٹ رہ کر وہی جھوٹ کے انبار لگاتے ہو، غیبت کے بازار سجاتے ہو، ہر بات پر تکرار کرتے ہو، جلن حسد کے پہاڑ اپنی زندگیوں میں رکھتے ہو، عید خرید کے نام پر میاں بیوی کی آپس میں انبن چلتی ہے، پڑوسی سے لا تعلقی قائم کرتے ہو، غریب بھائی سے نفرت کرتے ہو، رشتہ داروں سے ناراضگی رکھتے ہو۔ ارے ہوش میں آؤ، اگر میں چلا گیا تو موقع ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پھر لوٹنے کے لیے دوبارہ 11 مہینے لگ جائیں گے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں، میں تو آتا رہوں گا، پر نہ جانے تم میں سے کتنوں سے میری دوبارہ ملاقات نہ ہوگی۔ کیا پتا اگلے رمضان تک تمہاری سانس چلے کہ نہ چلے؟ تو پاگل نہ بنو، میری میزبانی ٹھیک سے کرو، میری مہمانی ٹھیک سے کرو، دل سے کرو، خلوص سے کرو، دکھاوا نہ کرو۔ میرے رب کو دکھاوا منظور نہیں، نہ عبادات میں دکھاوا کرو، نہ سحر و رفتار میں دکھاوا کرو۔ جو بھی کرو تنہائی میں کرو، اللہ سے التجا کرتے ہوئے کرو، اور ابھی سے کرو، کیونکہ نیک اعمال کا کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ میری میزبانی کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں کھجور اور افطاری اور سحری کا راشن جمع کرے۔ میری میزبانی کا مطلب ہے نماز، تراویح اور تلاوت قرآن پاک۔ میری میزبانی کا مطلب ہے گناہوں سے اجتناب، جھوٹ، غیبت، حسد سے بچاؤ، فحاشی اور ناجائز عشق بازی سے پرہیز، اور بازاروں کی زینت سے خود بھی بچنا، اور گھر کی خواتین کو بھی اس سے باز رکھنا۔ میری میزبانی ایسی کرو کہ میرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے، اور جب رب راضی ہو جائے تب اس دنیا سے کیا مطلب؟ یہ دنیا تو سیراب ہے، یہ دنیا تو ایک دھوکے کا گھر ہے، ہاں دھوکے کا گھر۔ اور ہاں میری راتوں کو یوں ہی غفلت میں سو کر برباد نہ کرنا، نہ فونوں پر لمبی لمبی باتیں کرتے اس کو گزارنا۔ میری راتوں کو اپنی دعاؤں سے، اپنی التجاؤں سے اللہ پاک کو دکھڑا سناتے گزارنا۔ اللہ پاک کو دکھڑا سنانا کہ ہمارے مسلم ممالک میں کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم کیا جا رہا ہے، اس بات کا دکھڑا اللہ کو سنانا۔ بیتے سالوں میں جو اپنوں اور غیروں نے تمہارے ساتھ برتاؤ کیا اس کی شکایت کرنا، اپنے رب کو اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی روداد سنانا۔ وہ سننے والا ہے، سب کی سنتا ہے، وہ جو سب سے رحیم ہے، سب سے کریم ہے، اور وہ جو سب سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارا دکھڑا سن لیا تو تمہارا بیڑا پار ہے، اور جو نہیں سنا تو پھر تمہاری شب بیداری اور عبادت کا ثواب تو کہیں نہیں گیا۔ تو میں ہوں رمضان، موجود ہوں تمہارے پاس،
بہر لے کر آیا ہوں رحمتوں اور برکتوں کا، تو نیکیاں کرتے جاؤ، عبادات کرتے جاؤ خالصتاً اپنے رب کے لیے، اور لوٹ لو رحمتیں، برکتیں اور ثواب اپنی جھولیاں بھر بھر کے۔